رضی اللہ عنہ جو ہے اس سے بڑا مسئلہ ایک اور ہے جو ہے ہم کرتے ہیں، ہمارے کچھ جو ہے نا وہ احباب علیہ الصلوۃ والسلام لگاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یا حضرت حسن حسین کے ساتھ، یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو یہ کیسا ہے؟ صلاۃ و تسلیم جو ہے جو انبیاء کے ساتھ خاص ہے، تو ہم جو ہے وہ آل بیت کے ساتھ اگر لگائیں، لیکن اس میں ایک آج کے زمانے میں خاص طور پہ ایک چیز ہے، اگر آپ جو ہے نا آل بیت کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام لگاتے ہیں تو ایک اس میں ایک شبہ آپ کو نظر آئے گا. تو ہم ان کی گویا ہم ان کی موافقت کر رہے ہیں اس چیز میں. حرج نہیں ہے، نہ رضی اللہ عنہ حرج ہے کسی عام بندے کے ساتھ لگانا، یا علیہ الصلوۃ والسلام حرج ہے کسی اور کے ساتھ لگانا، کیونکہ آپ سلام ہی دے رہے ہیں نا. صلاۃ جو ہے بندے سے بندے کی طرف صلاۃ جو ہے اس کا مطلب دعا ہے، تو آپ دعا ہی دے رہے ہیں ایک بندے کو. لیکن جب آپ یہ بار بار یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو گویا آپ روافض کی موافقت کر رہے ہیں اس چیز میں، آپ ان کے مذہب کو جو ہے نا اور اس کی تائید کر رہے ہیں. اور دوسرے صحابہ کی اس میں ان کی تنقیص ہو رہی ہے اس میں، کہ گویا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے کم تر ہیں، حضرت عمر کم تر ہیں، حضرت عثمان کم تر ہیں. یہ ہمیں تنقیص نظر آتی ہے اس میں. تو سب صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ بہتر ہے. تو کبھی کبھی امام جس نے امام رحمہ اللہ نے امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہ، یہ کبھی کبھی استعمال کے بارے میں ہے، لیکن اس کو شیوا بنا لینا، شعار بنا لینا، خاص کر دینا یہ غلط ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے خاص جو رضا ہے وہ بنائیے صحابہ کے لیے، تو ہم دوسروں کے لیے اس کا ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ اور القاب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ نے جو ہے وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا جو ہے مکروہ سمجھا ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا مکروہ ہے. اور آگے خود فرما رہے ہیں کہ جو حدیث آتی ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ اصل میں حدیث جو استدلال کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ایسی ہے، ہمیں مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر نکلے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ وضو کر کے آئیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کوئی نماز تو نہیں پڑھنی تھا کہ میں وضو کروں. تو یہ وضو کا جو لفظ ہے حدیث میں یا عربی میں جو وضو کا لفظ ہے نا وہ دو چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک وضو شرعی ہے جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، اور ایک وضو ہے جو ہاتھ دھونے کا بھی وضو ہی قرار دیتے ہیں، ہاتھ دھونے کو بھی وضو کہتے ہیں. تو یہاں پہ کچھ علماء کے نزدیک یہاں سے جو لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا کہ جب بیت الخلاء سے نکلے آپ وضو کر کے آئیں، تو وہاں سے انہوں سے کہا، علماء نے یہ استنباط کیا کہ یہاں سے عام ہاتھ دھونا مراد ہے، اور یہ بات غلط ہے. کیونکہ علت کیا ہے؟ آگے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی تھا کہ میں وضو کروں. تو ہمیں یہ سمجھ آئے کہ اللہ کے نبی نے وہ اس وضو کا انکار کیا ہے جو نماز کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ کھانے سے پہلے جو ہے ہاتھ دھونا ہوتا ہے. تو اس وضو جو ہے انکار نہیں کیا. تو اس لیے امام رحمہ اللہ خود فرما رہے ہیں، اصل میں امام احمد کے نزدیک مذہب میں دو روایتیں ہیں، ایک تو استحباب کے لیے کہ ہاتھ دھونا مستحب ہے، اور ایک جو ہے مکروہ ہے. جو مکروہ لیا وہ اس حدیث سے استدلال کی ہے کہ آپ سے فرمایا کہ آپ بیت الخلاء سے آئیں تو وضو کر کے آئیں، تو آپ نے فرمایا میں نے نماز نہیں پڑھنی جب میں وضو کروں. تو یہاں پہ یہ اس کے استدلال بھی غلط ہے. جو استحباب کا استدلال ہے جو امام احمد کے نزدیک استحباب ہے، مستحب ہاتھ دھونا، وہ ایک اور حدیث ہے، حدیث سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ہاتھ دھونا کھانے سے پہلے یہ جو ہے برکت کا ایک سبب ہے، کھانے میں برکت اس سے پیدا ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا ہاتھ کھانے سے پہلے اور بعد میں یہ دونوں دھونا برکت کا سبب ہے. لیکن یہ حدیث ابو داؤد میں اور ضعیف ہے، ابو داؤد میں ضعیف ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا ہاتھ دھونا کھانے سے پہلے اس کے لیے کوئی نہ یہ مستحب ہے اور نہ یہ مکروہ ہے اور نہ یہ واجب ہے، یہ عادات پہ ہے. کیونکہ استحباب کے لیے بھی ہمیں دلیل چاہیے. تو جو دلیل حضرت سلمان والی حدیث ہے وہ ضعیف ہے، اور جو پہلے والی حدیث ہے اس میں استدلال نہیں ہے ہاتھ دھونے کا. تو ہاتھ کھانے سے پہلے دھونا یہ عادات میں سے ہے، ہر انسان کی اپنی یا ہر معاشرے کی اپنی عادت ہوگی. تو استحباب کے لیے بھی ہمیں دلیل لے سکتے ہیں. جس کو ہم اسرائیلیات کہتے ہیں، ہمارا کیا موقف ہے اسرائیلیات کے بارے میں؟ جو انجیل اور تورات یہ پرانی کتابوں میں ذکر ہوئی ہیں چیزیں، اس کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں. لا نصدقہ ولا نکذبہ، نہ ہم اس کو سچ کہیں گے نہ اس کو جھوٹ کہیں گے. جو اس کے موافقت مل گئی وہ ہم لے لیں گے، جو اس کے مخالف ہے اس کو ہم رد کر دیں گے. تو یہ اسرائیلیات میں اکثر جو ہے نا ہمارے آج کل تاریخ میں آپ کافی چیزیں اٹھا کے دیکھیں نا، جیسے آدم علیہ السلام کے 2 بچوں کا ذکر ہے. وہ 2 بچوں کا ذکر جو ہے وہ حدیث میں نہیں ہے، حابیل قابیل کا حدیث میں ذکر نہیں ہے، لیکن یہ اسرائیلیات میں ہے. تو ہم ان کو مانیں یا نہ مانیں؟ بچوں کا تو ذکر ہے، نام کا ذکر نہیں ہے. خود اختیار کریں، نہ اس کو جھوٹا کہیں گے نہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، نام تو کہتے ہیں سچ ہے. ان کا حدیث میں نا ذکر نام نہیں ہے، واقعہ ہے، نام نہیں ہے حابیل اور قابیل کا. تو اسرائیلیات میں ہم اس کو جو ہے نا خاموشی نہ اس کو ہم کہیں گے جھوٹ ہے، نہ ہم کہیں گے سچ ہے. تو یہ موقف ہمارا